السلام علیکم لسنرز، اردو کہانی لائف میں آپ کا خوش آمدید۔ آج جو ناول میں شروع کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے تختۂ زار اور اس کی رائٹر ہیں سعیدہ سحرزادی۔ ہر طرف لوگوں کا شور تھا، عوام ہاتھوں میں بڑے بڑے پوسٹرز لیے چیخ رہی تھی۔ سامنے اسٹیج پر خوبصورت ڈیکوریشن اور لائٹنگ اور ایک طرف میوزک کا انتظام، جہاں ڈرم گٹار وغیرہ لیے سب تیار کھڑے تھے۔ عوام پاگلوں کی طرح اے جی کی آواز بلند کر رہی تھی۔ یکایک اسٹیج کے پیچھے اسکرین 2 حصوں میں بٹی اور وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے اسٹیج پر قدم رکھتے ہی ہر طرف شور کی آوازیں تیز ہو گئیں۔ 5 فٹ سے نکلتا قد، گوری رنگت، اس پر تراشی ہوئی آئی بروز، بڑے بڑے ہونٹ جن پر ریڈ لپسٹک لگی، کھڑی ناک، چہرے کے تیکھے نقوش، بلیک جیکٹ ساتھ بلیک ہی جینز پہنے، گلے میں خوبصورت اے جی کا نام کا پینڈنٹ پہنے، ہاتھ میں لیڈیز واچ، دوسرے میں نازک خوبصورت بریسلٹ پہنے، بلیک ہائی ہیلز میں مقید پیر، چہرے پہ مسکراہٹ سجائے، اسٹیج پہ کھڑی، ہاتھ میں مائک لیے سامنے دیکھتے آگے بڑھی۔ مائک اپنے چہرے کے پاس کرتی زور سے بولی، "آر یو ریڈی گائز؟" اور لوگ سنتے ہی یس یس کی آوازیں بلند کرنے لگے۔ اس نے مائک آگے کیا اور ایک نظر پیچھے اپنے میوزک گروپ کی طرف دیکھا۔ سب نے تھمز اپ کا اشارہ کیا اور میوزک سٹارٹ ہوا۔ کچھ سیکنڈ میں وہ اپنی سریلی سحرزدہ آواز کا جادو لوگوں پہ قائم کرنے لگی۔ جانے کتنے کیمرے اس پہ تھے اور وہ گانے کے بول گنگنا رہی تھی۔ اس کی آواز میں کھونے لگے اور وہ گاتی رہی۔ رات کے پہر قطرہ قطرہ گزرنے لگے۔ شو ختم ہوا۔ اب وہ واپس مڑی جانے کے لیے۔ اسکرین واپس 2 حصوں میں بٹی اور وہ نکل گئی۔ اس کے قدم رکھنے کے بعد وہاں کھڑے اس کے مینیجر نے اس کو پانی کی بوتل پکڑائی جس سے وہ کچھ پی کے انہیں تھمائی۔ "آرزو میم، آپ کی مام کی کال تھی۔" اس نے ایک نظر انہیں دیکھا اور بولی، "آپ نے انہیں کہا کہ میں کل آ رہی ہوں؟" "شمیم صاحب؟" شمیم جو اس کا سیکرٹری تھا بولا، "جی نہیں میم، مجھے پتہ ہے آپ سرپرائز دیں گی اور کل ڈائریکٹر کی کال تھی، آپ کو ایک البم بنانے کی آفر کی ہے۔ میٹنگ فکس کرتے ہیں، مگر پاکستان میں، کیونکہ میں 3 ماہ سے یہاں ہوں اور اب پاکستان میں ہی کچھ وقت رہنا چاہتی ہوں۔" "جی میم،" وہ تابع داری سے کہتا نکل گیا اور وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئی اور 10 منٹ بعد نکلی۔ اس کے پیچھے اس کے 2 باڈی گارڈز تھے۔ وہ کار میں بیٹھی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی زن سے بھگا دی۔ اس نے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ پیرس کی سڑکوں پر اس وقت سناٹا تھا اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ وہ یہ سوچ کے ہی خوش ہو رہی تھی کہ اس کی مام جب اسے دیکھیں گی تو کتنا خوش ہوں گی، اور اس کے ڈیڈ، وہ تو شاید 2-3 دن آفس ہی نہ جائیں گے۔ آخر وہ اس سے محبت کتنی کرتے تھے، اور وہ کسی کی سوچ آتے اس کے لبوں کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ وہ تو اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، بات تو دور کی بات، کتنا تنہائی پسند ہو گیا تھا وہ، زندگی سے بیزار۔ دنیا کے لیے وہ چاہے ایک سیلیبریٹی تھی، دنیا یہ سوچتی تھی کہ اس کے پاس سب کچھ ہوگا، مگر وہ ایک ایسی خواہش کر بیٹھی تھی جو پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ بات جانتی تھی، مگر دل کا کیا کرتی جس پر اس کا اختیار نہ تھا۔ یہی سوچتے وقت کا پتہ نہ چلا اور گھر آ گیا۔ "فہد، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ چلو اندر، ہوا تیز ہے، میرا بیٹا بیمار ہو جائے گا۔" "چلو آمنہ" بیگم نے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کی آنکھوں میں ویرانی ہی ویرانی تھی۔ ان کا دل دکھا تھا اسے آدھی رات کو اندھیرے میں بیٹھے دیکھ کے۔ کتنا تنہائی پسند ہو گیا تھا وہ، غصہ تو جیسے ناک پر رہتا تھا، زندگی سے بیزار، اپنا آپ نامکمل سمجھنا، اس کے درد نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی انہیں آنکھ میں آنسو، جسے چپکے سے صاف کر کے گہری سانس بھر کے اسے پکارا، "فہد!" وہ جو نہ سمجھی سے انہیں دیکھ رہا تھا، گہری سانس بھر کے کھڑا ہوا اور اندر گھر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی آئیں۔ وہ خاموشی سے اپنے روم کا دروازہ بند کر گیا۔ وہ جو کچھ کہنا چاہتی تھی، اس کے اس طرح کرنے پہ آنکھ میں آیا آنسو صاف کرتی پیچھے مڑی، جہاں طارق صاحب کھڑے افسوس سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے قریب آئے اور برابر میں موجود روم میں لے گئے۔ وہ ان کے ساتھ روتی الگ گئی اور روتے بولی، "طارق، کس کی نظر لگ گئی ہے میرے بیٹے کو؟ وہ کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ ہمارے بارے میں کیوں نہیں سوچتا؟ اس کے علاوہ ہمارا ہے ہی کون؟ کیوں خود کو اذیت دے رہا ہے؟"
وہ جو پانی لینے کچن میں آیا تھا اپنی ماں کی آواز سن کے وہیں کھڑا ہو گیا۔ آنکھوں سے آنسو بل بل کے نکلنے لگے جنہیں اس نے صاف کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ بنا پانی پیے ہی کمرے میں آ گیا اور نہیں سن سکتا تھا اپنی ماں کی تکلیف۔ کمرے میں آ کے زمین پر بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ آخر کیوں کیا خدا نے اس کے ساتھ ایسا؟ اس کے اپنوں نے ہی اسے اذیت دی، صرف محبت کر کے ٹھکرانے پر۔ روتے روتے جب درد بڑھنے لگا تو چیخنے لگا، مگر گلے سے ہلکی سی بھی آواز نہیں نکلی۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ اس کی گرین آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھیں، گوری رنگت اس وقت سرخ مائل، ہلکی بریتھ، کالے بال جو اس کے ماتھے پہ آ رہے تھے۔ اپنی بے بسی پر غصہ جو گلے سے ہلکی سی آواز بھی نہیں نکال پایا تو اپنے گلے پر اپنے ہاتھ تیز تیز مارنے لگا۔ اس کے ناخن سے گلے پر خراشی آ گئی۔ آخر تھک کر پھر رونے لگا۔ کتنا لاچار تھا نا وہ! آواز سے مرحوم، پہلے خوبصورت آواز تھی اس کی، مگر اس نے چھین لی اپنی نام نہاد انا کے لیے۔ یار عاشق سن نا، وہ دیکھ تیرا نیا عاشق۔ سیما نے اپنے ساتھ چلتی عاشق کو پکارا جو بولڈ ڈریس پہنے، بوب کٹ بال، میک اپ سے خود کو نکھارے واقعی بے انتہا خوبصورت تھی۔ کون؟ اس نے مسکرا کے پوچھا۔ ابے وہ دیکھ! سیما نے اس کا دھیان سامنے کیا جہاں ایک خوش شکل لڑکا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی اس نے اسے ایک آنکھ ماری تو اس نے مسکرا کے اسے دیکھا اور بولی، سیما یہ وہی ہے نا جس کے ابو سیاستدان ہیں؟ ہاں وہی ہے جانی، اور شاید 2 دن ہوئے ہیں اسے آئے۔ سیما نے کہا، ویسے اس یونی کا ہر لڑکا ہی تیرا عاشق ہے۔ سیما نے داد دی۔ وہ ایک ادا سے مسکرائی اور غرور سے کہا، خوبصورت ہوں جانی، اور ویسے بھی میں محبت نہیں کرتی کسی سے، صرف ٹائم پاس اگر کروں گی شادی تو کسی ایسے سے کروں گی جو بہت امیر کبیر ہو، جس کا بینک بیلنس ہو، تاکہ فیوچر سیٹ۔ وہ کمینگی سے بولی، یہ تو ہے جانی۔ سیما نے تائید کی اور کینٹین تک آئی۔ اس کے کینٹین میں داخل ہوتے ہی ہر ایک نے اسے مڑ کر دیکھا۔ دیکھتا بھی کیوں نہ، تھی ہی اتنی حسین، اور اسے غرور تھا اپنے حسن پر۔ آرزو آپی کب آ رہی ہیں؟ سیما نے برگر کا ایک بائٹ لیتے ہوئے کہا جو آتے ہی ٹیبل پر بیٹھتے ہی اس نے دونوں کے لیے آرڈر کیا تھا۔ اس نے ناک چڑھائی، آج یا کل آ جائیں گی۔ یار کل کا کنسرٹ زبردست تھا، میں نے پورا دیکھا تھا۔ سیما نے مزید کہا، ہاں تو آخر آپی کس کی ہے بیٹا؟ اس بار اس کے لہجے میں محبت تھی اپنی بہن کے لیے۔ وہ کچھ کہتی کہ وحاج فراز ان کی ٹیبل پر بیٹھا۔ راشی نے چونک کر دیکھا تو اسے دیکھا۔ سیما نے معنی خیزی سے مسکرا کے عاشق کو دیکھا جس نے آنکھوں ہی آنکھوں سے اسے کہا تھا، دیکھ لے۔ ہائے بیوٹیفل! وحاج نے اپنے بالوں میں ایک ادا سے ہاتھ پھیرا۔ ہائے! عاشی اور سیما نے کہا، میں وحاج فراز، اور آپ؟ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ آئی ایم عاشی جمال، جسے عاشی نے تھام لیا۔ فرینڈز؟ وحاج نے ایسے کہا جیسے امید ہو کہ وہ منع نہیں کرے گی، اور عاشی نے ایک نظر سیما کو دیکھا، پھر ایک ادا سے اپنے بال پیچھے کیے اور بولی، یس وائی ناٹ ڈیئر۔ وہ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ لیے ان سے باتیں کرنے لگا جس کا عاشی اور سیما دونوں جواب دینے لگی۔ مام ڈیڈ ویئر آر یو؟ آرزو نے جمال ویلا میں داخل ہوتے ہوئے پکارا جس پر ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتے جمال صاحب اور مسز جمال نے ایک ساتھ لاؤنج کی طرف دیکھا جہاں وہ مسکرا رہی تھی۔ ارے میرا بیٹا آج ہی آ گیا، جمال صاحب نے کہا تو مسز جمال بولی، تو کل آنے والی تھی۔ یس موم، سرپرائز دینا تھا، اگر پسند نہیں آیا تو واپس چلی جاتی۔ مسکرا کر آخر میں شرارتی لہجے میں بولی جس پر دونوں مسکرا دیے۔ آرزو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی، جوس گلاس میں نکال کے پینے لگی اور دونوں سے باتیں کرنے لگی۔ ناشتہ کر کے بولی، موم یہ عاشی آئی نہیں؟ کہاں بیٹا، ہر وقت گھومنا پھرنا اور مستی، فرینڈز پارٹیز، بس وہ اسی میں پوری ہے۔ پہلے مہینے میں 2 بار آتی تھی اور اب 3 ماہ سے نہیں آئی، مسز جمال نے شکایت کی۔ اوہ مائی سویٹ موم، ابھی عمر ہی کیا ہے؟ اوہ مائی سویٹ موم، ابھی عمر ہی کیا ہے، انجوائے کرنے۔ خیر ڈیڈ، آپ آج آفس آ جائیں، پھر میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ تایا کی طرف چلیں۔ اس نے اپنی بات کہہ کے آخر میں جمال صاحب سے رائے لی تو جمال صاحب نے بھی کہا، نہیں آج میں آفس نہیں جا رہا، اور کل کا دن میری بیٹی کا نام۔ ایک تو جو تم نے یہ سنگر کی فیلڈ اپنائی ہے نا، ہم تو ترس گئے ہیں، کبھی اس ملک کبھی اس ملک، کبھی اس شہر تو کبھی اس شہر۔ انہوں نے مصنوعی خفگی سے کہا تو وہ مسکرا دی۔
ڈیڈ میں بھی مس کرتی ہوں آپ کو، بٹ آپ جانتے ہیں مجھے جنون کی حد تک پسند ہے میوزک، سو اس لیے میں اس فیلڈ میں آئی۔ ارے میرا بچہ، مذاق کر رہا ہوں، چلو تم آرام کرو، پھر ہم شام میں چلتے ہیں تمہارے تایا کے پاس۔ انہوں نے اس کا گال تھپک کر کہا اور مسکرا کے اپنے روم میں آ گئی۔ فہد چل، وہ جو اپنے روم میں بیٹھا کسی سوچ میں گم تھا، ہارون کی آواز پر پلٹا اور اسے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کہاں؟ ہارون نے اس کی بات سمجھتے کہا ساحل پہ، حماد اور جنید بھی ساتھ ہیں، شام میں باہر اچھا سا ڈنر اور پھر لانگ ڈرائیو، مزہ آ جائے گا یار۔ اس نے پورا پلان بتایا۔ فہد نے اپنا سر نفی میں ہلایا اور واپس سامنے دیوار کو تکنے لگا۔ ہارون نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کا یہ وی پی دوست تھا جو بہت بولتا تھا، ہنستا تھا، اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا تھا، مگر قدرت نے اس سے اس کی آواز ہی لے لی، اسے خاموش کر دیا۔ اس نے ہنسنا چھوڑ دیا، خود کو خود تک ہی محدود کر دیا۔ اداس ہو گیا تھا، جانتا تو وہ بھی تھا کہ اب وہ کبھی نہیں بول پائے گا، مگر اس طرح نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے اسے واپس زندگی کی طرف لانا چاہتا تھا، مگر وہ شاید نہیں چاہتا تھا۔ فہد، اس نے ایک بار پھر پکارا۔ اب کی بار فہد نے اسے اس قدر سرد نظروں سے دیکھا کہ ہارون خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ دروازے کے باہر کھڑی آمنہ بیگم نے ہارون کا اترا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئی، اس لیے خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ وہ اپنے ماضی کو سوچنے لگا، آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ فہد، وہ جو ابھی گلاس لے کر نکلا تھا، کسی نسوانی آواز کے اپنے نام کی پکار پر مڑا اور اپنے پیچھے موجود اس حسین لڑکی کو دیکھا جو پھٹی جینز اور سلیو لیس شرٹ پہنے، بالوں کو اونچی ٹیل پونی بنائے اسے مسکرا کے دیکھ رہی تھی۔ اسے لڑکیوں سے الرجی تھی، اس لیے اسے دیکھ کوفت ہوئی، اس لیے اپنے ازلی سرد لہجے میں پوچھا، جی مس، واٹ از یور پرابلم؟ او فہد، تم اب اپنی کزن سے ایسے بات کرو گے؟ عائشہ، میں یہاں ایز اے ٹیچر ہوں، نیکسٹ مجھے سر بولنا، اوکے؟ اور میرا نیچر ایسا ہی ہے، تم جانتی ہو، اوکے؟ ہائے لٹ مار والے لہجے میں کہتے وہ آگے بڑھ گیا۔ اپنی اسے انسلٹ فیل ہوئی۔ اس کے پاس کھڑی اس کی فرینڈ نے اپنی مسکراہٹ چھپائی جس پر اسے طیش آیا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ تھا، دانت پیس کے خود سے بولی، مسٹر فہد، تم جتنا اپنی خوبصورتی پہ گھمنڈ کر رہے ہو نا، ایک دن افسوس کرو گے کہ تم نے مجھے اگنور کیا۔ ساری یونی میری دیوانی ہے اور تم مجھے اگنور کرتے ہو، دیکھتے جاؤ۔ وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ ہیلو امی، وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں داخل ہوتی بولی، جہاں خوبصورت چھوٹے لاؤنج میں آمنہ بیگم بیٹھی ٹی وی پر کوئی شو دیکھ رہی تھی۔ ارے فہد، میرا بیٹا آ گیا، کیسا رہا آج کا پہلا دن یونی میں؟ انہوں نے اس کے تھکے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی امی، وہ کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا اور ریموٹ سے چینل چینج کرنے لگا۔ اتنے میں آمنہ بیگم اس کے لیے پانی لے آئی۔ اس نے گلاس لبوں سے لگایا اور ایک شو دیکھنے لگا۔ امی ابو کب آئیں گے؟ آج تو بول رہے تھے جلدی آئیں گے، پھر کیا ہوا؟ گلاس رکھتے آمنہ بیگم سے پوچھا۔ بیٹا پتہ تو ہے تمہیں، ان کے باس نے انہیں کوئی فائل دی ہے جو مکمل کر رہے ہیں، منع کر دیا ہے مجھے کال کر کے کہ نہیں آ رہے بلکہ لیٹ ہو جائیں گے۔ اچھا تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا بنا لوں جب تک، وہ کہتی کچن کی طرف چلی گئی۔ اس کی نظر سامنے اسکرین پہ گئی جہاں وی پی گانا گا رہی تھی۔ اس کے دل کی ایک بیٹ مس کی۔ وہ اسے دیکھنے لگا، آخر وہ اس کی محبت تھی، چاہتا تھا اسے، جو وہاں اپنی قسمت آزمانے گئی تھی سنگنگ کمپٹیشن میں اور اب تک بیسٹ پرفارمنس دے رہی تھی۔ وہ اس کی چاہت تھی جسے اس نے اپنے دل تک رکھا تھا کہ کچھ بن کر ہی اسے بتائے گا۔ وہ محبت سے اسے دیکھنے لگا، چاہے اسے لڑکیاں پسند نہیں تھیں مگر وہ سب سے الگ تھی۔ کیوں وہ یہ جان ہی نہ سکا؟ بچپن سے ہی وہ اس سے محبت کرتا، وہ اس کی کزن تھی مگر جانے کیوں وہ اسے بھی سب کی طرح ہی رکھتا تھا۔ دور روٹلی بات کرنا شاید یہ اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ جب اس کا گانا ختم ہوا اور وہ چلی گئی، وہ بھی اٹھ کے چلا گیا اپنے کمرے میں۔ ہوٹل کے روم میں داخل ہو کے غصے سے اپنا بیگ بیڈ پر پھینکا۔ کیا ہوا ہے عائشہ؟ غصے میں کیوں ہو یار؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی سب کے سامنے مجھے انسلٹ کرنے کی؟ ساری یونی میری دیوانی ہے، لڑکے مجھ پر مرتے ہیں اور میں اسے پسند کرتی ہوں، اس غریب کو جس کے پاس کچھ نہیں سوائے خوبصورت چہرے کے۔ اسے خوش ہونا چاہیے کہ میں اسے چاہتی ہوں، پر وہ اب گئی پسند بھاڑ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ فہد طارق حسین، آخر میں وہ چیخ اٹھی، اسے اپنی انسلٹ نہیں بھول رہی تھی۔
کام ڈاؤن عائشہ، ریلیکس، غصہ نہیں کرو، اوکے۔ اس کی دوست نے ڈر کے اسے دیکھا جو غصے میں پاگل ہو جاتی تھی، صحیح غلط کا فرق بھول کر۔ ہر بات کو انا کا مسئلہ بنا کر وہ ایک دم اپنی دوست کی بات پر دھاری۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے اس سے، سب کے سامنے مجھے انسلٹ کرنے کی ہمت کیسے ہوئی اس کی؟ 2 ٹکے کی جاب کرنے والا مجھے کہتا ہے آئی ہیٹ ہم۔ تم پانی پیو۔ اس کی دوست نے اسے پانی کا گلاس دیا جسے اپنے ہاتھ مار کر گرا دیا۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ ایک دم خود کو واش روم میں بند کر لیا اور اس کی دوست نے افسوس سے دروازے کو دیکھا۔ عائشہ نے فہد کو سر فہد بلانا شروع کر دیا۔ اس بات کو کافی ماہ گزر گئے، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا غصہ بڑھے جا رہا تھا۔ ایک دن اس نے فہد کو اپنے دوستوں سے بات کرتے سنا جو اسے کہیں انوائٹ کر رہے تھے، اور وہ مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ وہ جل کے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ اس کا بوائے فرینڈ سمیر اس کے پاس آیا۔ ہیلو ڈیئر، کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہ محبت سے بولا اور اس نے بیزاری سے جواب دیا، کچھ نہیں، اور آگے بڑھی۔ اس کی آنکھوں کے تعاقب میں دیکھا تو سر فہد دکھے۔ اسے جلن ہوئی، مگر اگنور کر کے عائشہ کے پیچھے بھاگا۔ ایک بزنس نائٹیکون کا بیٹا تھا، اس لیے عائشہ کے ساتھ تھا۔ اگر مڈل کلاس ہوتا تو وہ منہ بھی نہیں لگاتی۔ فہد دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ کافی بڑا ریسٹورانٹ تھا۔ ابے یار، مجھے اسے دیکھ کے کبھی جیلسی ہوتی ہے۔ لڑکیاں اسے دیکھتی ہیں اور یہ جناب منہ نہیں لگاتے۔ جنید نے فہد کو دیکھ کر ہارون اور حماد سے کہا، بس بس تو رہنے ہی دے بھائی، یہ لڑکیاں مجھے اچھی نہیں لگتی۔ فہد نے منہ بنایا پر آنکھوں میں کسی عکس کے آتے ہی مسکرا دیا۔ یار ہم کوئی اور ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، فہد نے کہا تو حماد بولا، چل یار، اس کی وجہ سے گرلز کا ٹاپک کبھی شروع ہی نہیں ہوگا۔ وہ منہ بنا کر رہ گیا اور ان تینوں نے قہقہہ لگایا۔ اتنے میں ویٹر کھانا لگانے لگا اور سب اپنی مستی چھوڑ کر کھانے سے انصاف کرنے لگے۔ سب میں ڈیزرٹ سے پہلے جوس منگوایا۔ یار میں فریش اورنج جوس لوں گا، مجھے نہیں پسند یہ ٹرکش سیلف۔ پتہ نہیں تم لوگ کیسے پی لیتے ہو، پھیکا، عجیب۔ فہد نے منہ بنا کے اپنا آرڈر چینج کیا۔ کچھ ہی دیر میں ویٹر جوس لے آیا۔ اس نے اپنا جوس اٹھایا اور پینے لگا۔ ابھی اس نے چند سپ ہی لیے تھے کہ اس نے گلاس پھینک دیا اور اپنا گلا پکڑ لیا۔ دور سے 2 آنکھوں نے مسکراتے یہ منظر دیکھا۔ ایک دم اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ اسے لگا اس کا کوئی گلا اندر سے کاٹ رہا ہو۔ اس کے دوست اس تک آئے جس کے منہ سے گڑ گڑ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تکلیف ایسی تھی کہ آنکھ سے آنسو آنے لگے۔ اس کے دوست ہوٹل کے مینیجر پہ چیخ رہے تھے۔ ہارون نے اسے اٹھا کے گاڑی میں اور حماد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ جنید اس کے پیچھے ہی اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھا تھا اور فہد نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ خون اس کے منہ سے اب تک بہہ رہا تھا۔ تکلیف کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے کانچ کے ٹکڑے دیے گئے ہیں جن کی مقدار بہت زیادہ ہے اور اس وجہ سے ان کا گلا زخمی ہو گیا ہے اور وہ اب کبھی بول نہیں پائے گا۔ الفاظ تھے کہ دھماکہ جو ان سب پر ڈاکٹر نے کیا تھا۔ 1 ہفتے بعد اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا۔ کبھی کبھی غصے میں وہ چیخنے کی کوشش کرتا مگر آواز نہیں آتی، بلکہ زخم واپس سے ادھر جاتا اور خون نکلنے لگ جاتے۔ اس نے خود کو روم میں ہی قید کر لیا تھا۔ آنکھوں میں ویرانی تھی۔